فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربي. تو لہٰذا آج فرحت اور خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو آج تک اللہ رب العزت کے حکم سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے آئے. آج روزہ نہیں رکھا جائے گا، اللہ کا خود حکم ہے. اس کے اوپر ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے کرنے کا کسی کام کے تو وہ کرنا عبادت ہے، اور جب کسی کام کے چھوڑنے کا حکم آئے تو اس کا چھوڑنا عبادت ہے. بعض پرانے خیالات کے لوگوں سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، شاید ابھی ویسے لوگ ہیں یا نہیں پتہ نہیں، کہ عید کے دن بھی چاشت کے وقت تک یا 12 بجے تک یا آدھے دن کا روزہ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں کہ آج جو ہے آدھے دن کا روزہ. آج آدھے دن کا بھی نہیں، 1 گھنٹے کا بھی روزہ نہیں ہے. آج کے دن اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت کا دن ہے. آج اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. اللہ فرماتے میرے بندو آج تک تم نے میرے کہنے کے مطابق کھانا پینا چھوڑے رکھا تھا، آج کے دن کھلی اجازت ہے کہ خوب کھاؤ پیو مزے کرو. آج تو تمہاری خوشی کا دن ہے، اور اس امید پر کہ جیسے آج ہم یہاں کھا پی کے مزہ کر رہے ہیں، اسی عبادت کے نتیجے میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی تمہیں کھلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے دن نہ غم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے جانے کا غم ہے. کیسا غم؟ غم نہیں، بس وہ ایک اس بات کا تصور اور احساس ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ رمضان تو جانا ہی تھا، مکمل ہونا ہی تھا، اور جب مکمل ہو گیا ہے تو غم نہیں خوشی ہونا چاہیے. وہ بس جو بھی کہتے ہیں غم ہے وہ بس ناٹک کرتے ہیں. اگر اتنا ہی غم ہے تو آپ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھئی زیادہ آپ ناٹک نہ کریں. شوال کے 6 روزے اور ہیں وہ بھی رکھ لیجیے. دیکھتے کتنا غم ہے آپ کو، کتنا اس کی پابندی کریں گے. شوال کے 6 روزے اور رکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیے تو نوافل کے روزے آپ پورا شوال رکھ کے دکھا دیں. اتنا ہی اگر غم ہو تو نہیں، وہ تو نہیں، بس کہنے کا غم ہے، حقیقت کا کوئی غم نہیں. تو بہرحال شریعت میں بھی کوئی غم نہیں، حقیقت میں بھی کوئی غم نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش فرمایا. ایک اہم فریضہ جو کہ کٹھن تھا، مشکل تھا، تکلیف دہ تھا، کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا، دھوپ میں کام کاج کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا بڑا مشکل ترین کام تھا. اللہ نے اپنے فضل سے پورا کرا لیا. بس اگلا سال اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. بس یہ امیدیں کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے آج خوشیاں منائی جائیں، مگر خوشیوں کی ایک لمٹ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر. کوئی بندہ خوشی میں یا غم میں شریعت کے باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتا کہ بولے حضرت خوشیاں منانا کہتے ہیں منجے خوشی اس میں 600. اب وہ حرام کاری میں جا رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جوا کھیلنے جا رہا ہے، شراب پینے جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک ایمان والا امت محمدیہ کا آدمی ایسے خوشی نہیں منا سکتا. خوشی اور غم کا ایک دائرہ ہے، حدود ہے، اس کے اندر رہ کر آپ خوشیاں منائیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. اس کے بغیر، اس کے علاوہ غیروں کی طرح کفار و مشرکین کی نقالی ہماری خوشیوں کے اندر اور ہمارے غمیوں کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے، نہ کیا جائے ان کی نقل کہ غیر یوں کرتے ہیں آج ہم بھی پٹاخے پھوڑیں گے، ڈھول تاشے بجائیں گے، سیٹیاں ماریں گے، میلے لگائیں گے، جوے کھیلیں گے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ایسی سوچ سے بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری عیدیں، ہماری غمیاں ہر عیب سے پاک اور صاف ہیں. ہماری خوشی خود کے کھانے میں اتنی نہیں جتنا دوسروں کے کھلانے میں ہوتی ہے. یہ ہے اصل خوشی، کہ کھا لینا، پہن لینا یہ تو سیلفسٹ لوگوں کا کام ہے، کہ صرف اپنا دیکھ لیں.
کہ اپنی خوشی ہے، اپنی موج مستی، ہماری خوشی سے یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، کہ آج کے دن کوئی میرا چاہنے والا، میرا ملنے جلنے والا وہ غمگین نہ ہو، یہ اصل خوشی ہے۔ چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو، اگر آج کے دن وہ آپ کو غمزدہ نظر آئے، ہندو بھائی ہی اگر آپ کو ایسا کوئی نظر آ جائے، تو آپ اس سے بھی دو چار بول میٹھے بول لیجئے، کچھ ہو سکے تو کھلا دیجئے، کچھ ہدیہ دے سکتے تو دے دیجئے، اور ان سے کہیے کہ آج ہمارے نبی کی یہی ادا ہے۔ اپنے نبی کا تعارف کرائیے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کیا جائے۔ جب ہمارا یہ طریقہ ہے تو اب دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ تو کہیں سے بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہماری عید ہے تو تکلیف پہنچانا یہ تو سراسر جرم ہے، سزا، یہ حرام ہے، سزا کے قابل کام کرتے ہیں۔ کہ جیسے خاص کر نوجوان خوشی کے موقع پر گاڑیاں لے لیتے ہیں اور گلیوں میں ٹریفک کے اندر ہجوم کے دوران ایسی تیز رفتاری کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ویلنگز کرتے ہیں، یہ سراسر ناجائز اور حرام کام ہے۔ چاہے وہ غیروں کو آپ تکلیف پہنچاؤ یا اپنوں کو تکلیف پہنچاؤ، ہم یہی دیکھتے ہیں اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے رہتے ہیں، درمیان میں تیز رفتاری سے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ اتنی تیزی سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف بس دکھانا ہوتا ہے کہ میرے بھی پاس گاڑی ہے، میں بھی ڈرائیور ہوں اور بہت جلد جانے والا ہوں، بہت جلد جانے والا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے آپ اپنا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ نے ایک طاقت دی ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، صحیح استعمال کریں، ضرورت کے لیے استعمال کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں، ڈرانے، ستانے، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ اور آج عید کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں کہ غسل کیا جائے، غسل تو ماشاءاللہ تمام لوگ کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کیا جائے، غسل میں مسواک کا اہتمام کیا جائے، جو اپنے پاس کپڑے شریعت کے مطابق عمدہ کپڑے ہیں، شریعت کے حساب سے سفید لباس ہو، شریعت کے مطابق لمبا کرتا ہو، ٹخنوں کے اوپر پائجامہ ہو، ازار ہو، پینٹ ہو، بہرحال اس طریقے سے شریعت کے مطابق جو عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر ہو، ایسے کپڑے پہن کر آئیں۔ اتنا بھی تقوی اختیار نہ کریں کہ نہیں آج کے دن بھی میں پھٹیچر کی طرح نظر آؤں گا، بڑا متقی آدمی، بڑا پرہیزگار، نہیں۔ جب کہا جائے عمدہ پہنو تو عمدہ پہن کر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے ہیں جب میں بندے کو نعمت دوں تو میرا بندہ میری نعمت کا استعمال کر کے لوگوں کے اندر ظاہر کرے کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے، فخر کے طور پر نہیں، تکبر کے طور پر نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ شو، برانڈڈ چشمہ، نہیں۔ آپ اللہ کی نعمت ہے، نعمت کا اظہار کہ اللہ نے دیا ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، تو اس نعمت کے جذبے، اظہار کے جذبے کے ساتھ آپ اچھا عمدہ لباس استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبو استعمال کریں، مجمع کے اندر آنا ہوتا ہے، بڑا مجمع ہوگا تو مجمع میں ہماری بدبو سے، پسینے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس ارادے سے آپ خوشبو لگائیں، خوشبو ساتھ میں لے کر آئیں، ایک دوسرے کو لگاتے پھریں، لیکن تھوڑا اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے سر میں درد شروع ہو جائے، تھوڑا اچھا سا عمدہ سا خوشبو آپ استعمال کیجئے۔ اور عیدگاہ جاتے ہوئے حد سے زیادہ چھوٹے بچوں کو ساتھ میں نہ لیں، خواہ مخواہ درمیان میں آتے ہیں، نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے، بچوں کو استنجا کا تقاضا شروع ہو جاتا ہے، بڑوں کی نمازیں چلی جاتی ہیں۔ ایسے بچے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں، مجمع میں گم نہیں ہو سکتے، جو نماز میں خلل نہیں ڈال سکتے، ایسے بچوں کو اگر ساتھ میں لینا چاہیں تو جائز ہے۔ چھوٹے چھوٹے، بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو خوشیوں میں اٹھا کر لا لیتے ہیں، اور بڑے مجمع میں کبھی کبھار گم ہو جاتے ہیں، کبھی صفوں کے درمیان جگہ نہیں ملتی، کبھی استنجا کا تقاضا ہو جاتا ہے، یہ تمام پریشانیاں، اس لیے بچوں کو حد سے زیادہ چھوٹے جو ہیں ان کو نہ لیں۔ اور جب عیدگاہ کو جائیں تو عاجزی سے، تواضع سے، مسکنت سے،
یہ اغیار غیر جو کرتے ہیں ان کی طرح آپ اس کا ریاکشن کرنے کی دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ چیخ کر چلا کر ہلڑ بازی مچا کر عیدگاہ کی طرف جائیں. نہیں، ہمیں تو بس اللہ کو راضی کرنا ہے. پوری متانت، پوری سنجیدگی، پوری تواضع، رجوع الی اللہ کے ساتھ اللہ کے دربار کی طرف، عیدگاہ کی طرف جائیں. ایسا راستہ اختیار کریں کہ ایک سے جائیں تو دوسرے راستے سے واپس آ سکیں. یہ سنت ہے. اگر کسی کی مجبوری ہے، ایک ہی راستہ ہے جانے اور آنے کا، تو مجبوراً جا آ سکتا ہے. اگر دو راستے ہیں جا سکتے ہیں آپ، تو ایک سے جائیں، ایک سے واپس آئیں. جاتے ہوئے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. راستے میں تھوڑی ہلکی آواز، عید الفطر میں ہلکی آواز، عید الاضحیٰ میں تھوڑا بلند آواز. یہ تھوڑا فرق ہے، آواز کا بھی فرق ہے. تو عید الفطر میں ہلکی آواز، دھیمی آواز سے جب آپ راستے میں جائیں، شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتا ہوا ایک آواز ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں، محلے میں سونے والے جاگ جائیں، بچے ڈر کے گھروں میں گھس جائیں، کوئی سیلاب آ رہا ہے، کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے. نہیں، ہماری عبادت سے بھی کسی کو اذیت نہ ہو، ایسی ادا آپ اختیار کریں، دیکھنے والوں کو اچھا لگے. ایسا ایک مجمع بنا کر، ایسی آپ عبادت کرتے ہوئے، سر نیچے جھکاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے. اور عیدگاہ جانے سے پہلے بھی اور عیدگاہ جانے کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھے. کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، اشراق کی پابندی کرنے والے لوگ آج کے دن کیا کریں؟ آج کے دن چھوڑ دیں. پابندی اسی کا نام تو ہے کہ نفل ہے، کوئی فرض نہیں. نفل اسی کو کہتے ہیں کہ وقت ضرورت چھوڑ دیں گے. نہیں ہم بہت متقی، نبی سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، نہ پڑھیں، بس یہی ادا ہے. ثواب ملے گا نہ پڑھنے پر، کہ آج کے دن نبی نے نہیں پڑھا، پڑھنے سے منع کیا، نہیں پڑھیں گے. اشراق، چاشت، اوابین، تو بہرحال اوابین کو مغرب میں اشراق اور چاشت، یہ دو نمازیں آتی ہیں. اس کو آپ چھوڑ دیں اگر وقت ایسا ملتا نہیں ہے آپ کو، کیونکہ عید کی نماز جلدی پڑھ لینی چاہیے تھی. عید کی نماز کے بعد نفلیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہی بہت لمبی تاخیر سے ہوتی ہے. اب 11 ساڑھے 11 بھی بج جائیں گے تو یہاں اشراق کا ٹائم نکل جائے گا، چاشت کا بھی ٹائم تقریباً نکل جائے گا. ویسے پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی ایک آدھ بندہ اگر ہو تو آج کے دن وہ کہے کہ بس نفل ہے، آج کے دن معاف ہے. اور سب سے اہم مسئلہ اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنے کا، فطرہ ادا کرنے کا تھا. بہت سارے لوگوں نے ادا کیا ہوگا، کچھ بندے ابھی تک ادا نہیں کیے ہوں گے. تو ایک ایک آدمی کی طرف سے، زندوں کی طرف سے، جو بھی گھر میں ہیں، مرحومین کا نہیں ہے، زندوں کی طرف سے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، نابالغ ہوں، ابھی پیدا ہوئے ہوں، ان سب کی طرف سے فطرہ نکالنا چاہیے. ایک ایک کا فطرہ کم سے کم 70 پر 5 روپے، 75 روپے، یہ چھوٹا فطرہ ہے. اتنا بھی نکالیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا. تو فطرہ ادا کریں. عیدگاہ جانے سے پہلے دیکھیں بہت سارے ایسے غریب ہمارے محلے میں، اطراف میں ملتے ہیں، ڈھونڈ کر ان کے گھروں کے پاس جائیں، ان کو پہنچا کر آئیں تاکہ وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہوں. اور فطرے کی رقم غیر کو نہیں دے سکتے، پہلے اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ واجب صدقات غیروں کو نہیں دیں گے. نفل صدقہ جو بھی ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن واجب صدقہ جو کہ 70 پر 5 روپے یہ نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ چاہیں کسی غیر کو 100 روپے دینا چاہیں دیں، نفل دیں. 1000 دینا چاہتے ہیں دیں، نفل دیں. لیکن واجب جو 70 پر 5 روپے یہ نہ دیں، یہ نہیں دے سکتے آپ. یہ صرف ایمان والوں کا حق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال فطرہ ادا کریں. اگر کسی نے عید کی نماز تک بھی فطرہ ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کا 1-2 سال پہلے کا یاد ہے کہ ہم نے ادا نہیں کیا تھا، اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ واجب ہے. اب بھی پہلے کے فطرے کی اگر آپ کو یاد نہیں تھا، سہولت نہیں تھی یا کوئی مجبوری تھی، کسی نے نہیں بتایا تھا، اب اگر دینا چاہتے ہیں تو 2-4 سال پہلے کے فطرے بھی اگر آپ قضا کے طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا اور اس کی ادائیگی ہو جائے گی. عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ کھا کے چلا جانا سنت ہے. اس کے اندر میٹھا،
طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت، یہ احادیث میں ملتا ہے، یہ کھجور یا 3 کھجور یا 5 کھجور طاق عدد میں کھا کر جانا۔ مگر ہمارے اس زمانے میں اور اس ماحول میں یہ 3-5 کھجوریں کچھ کام نہیں آئیں گی، آپ پیٹ بھر کر کھا کر بھی آ سکتے ہیں، آنا چاہیے، کیونکہ آپ کہیں وہاں بے ہوش نہ ہو جائیں، اتنی گرمی اور اتنا لمبا ٹائم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اشراق کے وقت میں عید کی نماز پڑھتے تھے، مطلب اب تھوڑا 20 منٹ کا ٹائم گزر جائے، جیسے 6 بجے فجر کا نماز کا آخری ٹائم ہے تو 6:20، اب 10-15 منٹ اگر گزریں گے تو عید کی نماز پڑھ لینا چاہیے، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، جلدی اول وقت میں۔ تو اتنا جو چھوٹا سا وقت ہے اس کے اندر بھی طاق عدد کھجوریں کھا کر جانا سنت۔ اب ہمارا ٹائم 10:30 بجے تک ہے، اب اتنے وقت میں 3 کھجوریں کوسے کونے میں جائیں گی، اور ویسے بھی ہم روزانہ سحری کھا کھا کے عادت بن گئی ہے، اور واپس آنے تک دوپہر ہو سکتی ہے، بیمار لوگ ہیں تو سنت کہتے تینچ کھانا، اب اس کے اندر آپ کو وہاں پھر مستقل دسترخوان بچھانا پڑے گا اٹھانے کے لیے، تو اس لیے آپ پیٹ بھر کر کھانا ناشتہ وغیرہ کھا کر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو اول وقت میں جا کر 7:30 بجے 8 بجے کہیں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو وہ سوچیں کہ اتنا چھوٹا سا وقت کیا کھائیں، آپ کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کھا کر چلے جائیں، سنت کے مطابق طاق عدد کھجوریں آپ کھا کر جائیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اور بھی کچھ اہم مسائل ہوں گے، ذہن میں نہیں، جو باتیں میں نے ذہن میں عرض کر دیا۔ عیدگاہ سے واپس ہوتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیں، اور عیدی کے متعلق میں نے کل بتلا دیا تھا، محرم رشتہ داروں سے آپ عورتوں سے بھی، مرد حضرات سے بھی ان سے ملاقات کریں، اور اپنے ماں باپ، والدین، بڑے حضرات ان کے رشتہ داروں کے یہاں جائیں اور ان سے ملاقاتیں کریں، تعلقات بڑھائیں۔ خوشی کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نامحرم رشتہ دار ہیں، جیسے بھابیاں ہیں اور سالیاں جو ہیں ہمارے، اس طریقے سے جو رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح کسی بھی وقت میں کرنا جائز ہوگا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نکاح حلال ہو سکتا ہے، جسے کزنس کہتے ہیں، چچیرے، خلیرے، مولیرے، تیارے، بہنیں۔ یہ بہنیں یہ دھوکے کا لفظ ہے، بہن نہیں ہوتی وہ، چچیری بہن، خلیری بہن، مولیری بہن، پھپھیری بہن، بہن کا لفظ نہ لگائیں، شیطان دھوکے میں ڈالتا، بہن ہی تو ہے، بہن نہیں ہے، جس سے آپ کا نکاح کبھی نہ کبھی جائز ہو سکتا ہے، وہ بہن نہیں ہوگی آپ کی۔ تو یہ دھوکہ ہوگا کہ بہن کہہ کر لوگ ملنے چلے جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، مسافے کر لیتے ہیں، سراسر حرام ہے۔ کوئی ان کو نہ تحفہ دے، اپنے کزنس جو عورتیں ہوتی ہیں، بہنیں جن کو کہا جاتا ہے، ان کو آپ نہ تحفہ دیں، نہ سلام کریں، نہ مصافحہ کریں، نہ وش کریں، نہ خوشخبری دیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتے تو کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہمیں تو شریعت پر چلنا ہے۔ جو محرم ہے رشتہ دار، ماشاءاللہ، جو بہنیں اپنی سگی بہنیں ہیں، اپنی ماں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ان کے ساتھ آپ جو ہے ملیں، ان سے آپ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں وقت ضرورت، اور ان کو آپ ہدیہ بھی دیں، خوشخبری بھی دیں، ملاقات کے لیے جائیں۔ تو بہرحال اس طریقے پر آپ اپنی زندگی گزاریں، حرام چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ عید کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے وعیدوں سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن لبس الجدید بل لمن خاف الوعید، جو نیا پہن لیا اس کی عید نہیں ہے، جو اللہ کے وعیدوں سے ڈر کر اس سے بچ گیا اس کی عید ہے۔ تو حرام سے بچنے کی کوشش کریں، اور کہیں پر بھی آپ خواہ مخواہ گھومنے پھرنے، کیونکہ حالات آج کل ملک کے بہت نازک چل رہے ہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، کیوں خواہ مخواہ سے اپنے آپ کو ایسے حالات میں مبتلا کریں؟ جیسا کہ گزشتہ مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک چھوٹی سی انہونی کی وجہ سے بڑا ایشو بنا دیا گیا۔ تو ایسے فرقہ پرست لوگ کچھ چیزوں کی طاق میں رہتے ہیں، آپ خواہ مخواہ سے ادھر ادھر گھومنے، تنہا، اکیلے،
یا نوجوان بچیوں لڑکیوں کے ساتھ آپ اکیلے ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہ جائیں، کہیں کوئی ایشو نہ بن جائے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ انہونی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات حتی المقدور حتی الامکان احتیاط کے ساتھ رہیں۔ ڈر کی بات نہیں کرنے، ہم ڈرنے کی بات نہیں بتا رہے، احتیاط کی بات بتا رہے کہ سوچ بچار کرتے ہوئے، کیونکہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرنے والے کچھ کیڑے جگہ جگہ پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے فرقہ پرست عناصر کو آپ کوئی چانس نہ دیں، کوئی موقع ایسا نہ دیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے پوری احتیاط اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کو اس رمضان میں گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، جن کو عید کی خوشیاں کیا ہوں گی، ان بیچاروں کو اپنے گھروں کے ٹوٹنے کا غم پڑا ہوا ہے۔ ایسے پوری ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر ایسے ہمارے ایمان والے جگہ جگہ بہت سے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے کوئی خوشی کا ایسا انتظام فرما دے۔ اللہ ان کے بھی بچوں کو آج ان کے چہروں پر خوشیاں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آگے آنے والے حالات میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، خوشیوں کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔